إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ ڈائس پر موجود علماء کرام اور مہمانان عظام اور میرے نوجوان جو سامنے موجود ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس مبارک جگہ میں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البقاع الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے مبارک جگہ مسجدیں۔ اس مسجد میں ہم بطور مہمان ہیں اور علماء کرام سے بہت ساری باتیں، ایسی باتیں جو ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہیں، ہمارے ایمان میں اس سے ترقی ہوتی ہے، ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، ایمان تمہارے سینے میں پرانا ہوتا ہے، ویسے پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ فاسألوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان کی تجدید فرمائے، تمہارا ایمان تر و تازہ ہوتا رہے، جسم پنپتا ہے، صحت بنتی ہے جب آپ کھاتے پیتے ہیں، لیکن روح کیسے پنپتی ہے، ایمان کیسے تازہ ہوتا ہے، کیسے اس کو فرحت آتی ہے، کیسے اسے نشو و نما آتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی روحانی مجلسیں بیٹھی جائیں، کچھ سنا جائے، کچھ سنایا جائے۔ لیکن وہی بات جیسے شیخ محترم نے کہا کہ زباں سے کہہ بھی دیا تو لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل چیز جس کا احساس، جس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے کہ آدمی دل کے کانوں سے سنے، دل سے آدمی اثر لے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، دل سے آدمی کی بات نکلتی ہے تو سیدھے دل میں جاتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ باتوں کو تو کوئی پر نہیں ہوتے لیکن طاقت پرواز ہوتی ہے۔ بہرکیف بہت ساری باتیں ہم نے علماء کرام سے سنا، تو میں ان علماء کرام کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و فضل میں برکت دے۔ اسی طرح وہ تمام نوجوانوں کا جنہوں نے بہت ہی کوششوں سے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کے لیے اسے ثواب کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے جن جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ جیسے آپ کے سامنے ہمارے امام محترم نے اعلان کیا کہ مجھے آپ سے باتیں کہنی ہیں احساس ذمہ داری کے تعلق سے، خاص کر نوجوان یہ صرف نوجوانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کے ساتھ ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، بھلے وہ عمر کے کسی دہے میں ہوں، عمر کے کسی حصے میں ہوں، لیکن زیادہ نوجوانوں کو اس لیے کہا جاتا ہے تو چھوٹے بچے مکلف نہیں ہیں۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ ہر فیصلہ لینے سے پہلے کچھ سوچتا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کیوں یہ رسک میں اپنے سر پر لوں، میں سکون سے چلا جانا چاہتا ہوں۔ کچھ مصلحت پسندی کی دیوار سامنے آ جاتی ہے، لیکن جوان ایسا ہوتا ہے جس کے سامنے مصلحت کی کوئی دیوار نہیں ہوتی، وہ پھلانگنا چاہتا ہے، وہ ساری رکاوٹیں توڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک مرتبہ کہا کہ لا تزال قدم ابن آدم کے بیٹے کے پیر اللہ کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے کچھ سوالات نہیں کر لیے جائیں گے۔ اس میں آدم کے بیٹے بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے مردوں کے تعلق سے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔
مجموعی طور سے ایک بات کہی گئی آدم کے بیٹے کے تعلق سے، اس کی زندگی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، عام بات کہی گئی۔ پھر خصوصیت کے ساتھ کہا کہ عن شباب، اس کے نوجوانی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کے نوجوانی کے شب و روز کہاں گزرے، اس کے وہ قیمتی لمحات کہاں گزرے۔ کیا ان نوجوانوں میں کوئی ایسا بھی تھا رأى برہان رب، جس نے اپنے رب کی دلیل دیکھی گناہ سے بچ گیا؟ قرآن نے اس کا واقعہ ذکر کیا، یوسف علیہ السلام کا محل ہے، آسائشیں ہیں، خوبصورت عورت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں گناہ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ احساس ہے ایسا نوجوان جو گناہ سے بچ جائے، جب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف خشیت اس کے دل میں ہو، وہ چیزیں اسے گناہوں سے بچا سکیں۔ آدمی کے اندر، خاص کر ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں، میں نے خود مطالبہ کر کے کہا کہ مجھے اس ٹاپک پر، اس موضوع پر کچھ بات میرے دوستوں سے، نوجوانوں سے کہنی ہے۔ احساس ذمہ داری، رسپانسبلٹی آپ کے اندر۔ انگریزی میں کچھ لوگ، جیسے میں نے اردو کے پروگرام میں کہا کہ جب تک خطیب انگریزی میں 2-4 بول نہ بول لے، لوگ سمجھتے ہیں اس کو کچھ نہیں آتا ہے۔ بات ایسی نہیں، ہم انگریزی میں اس لیے بولتے ہیں کہ آپ میرے منشا کو اچھا سمجھ سکیں۔ انگریز ہے، انگریز بولے گا، ہم اردو دا ہیں، اردو بولیں گے، عربی بولیں گے، لیکن کبھی ایک آدھ لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو بہرحال ہم بتا رہے تھے کہ احساس ذمہ داری کا احساس مجھے اور آپ کو کیسے ہونا چاہیے، بحیثیت مسلم نوجوان، بحیثیت ایک بیٹے کے اپنے ماں باپ کے لیے، ایک شوہر اپنے بیوی کے لیے، ایک معاشرے کا ایک فرد اپنی ساری مسلم سوسائٹی کے لیے، اور ملک کا ایک باشندہ ملک کے لیے اس کی ذمہ داری کا احساس کیا ہونا چاہیے۔ آپ کسی جمعیت کے ساتھ ہیں، کسی جماعت کے ساتھ ہیں، کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ ایک بڑا سمندر ہے، بے قرار ہے، جس کے کنارے نہیں ہیں، ایک لمبی گفتگو ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن مختصر مجھے آپ کو یہ کہنا ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 97، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی بات کہہ دی، من عمل صالحا من ذکر او انثى، دونوں کے لیے اللہ نے ایک بات کہہ دی، جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فلنحيينه حياة طيبة، اچھی سی زندگی ہم ان کو دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدے کی صداقت آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی پر دیکھو، گود کا بچہ ہے، اللہ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے اس بچے کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دو۔ سینے سے لگا کر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو سمندر میں ڈال سکتی ہے، لیکن اللہ کے وعدے پر یقین ہے۔ رادو انا رادوہ الیک، یہ بچہ تمہاری طرف ہم لوٹائیں گے۔ اللہ نے لوٹایا، اللہ نے لوٹایا۔ اللہ کے وعدے پر آدمی کو یقین ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ آیت بتاتی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم اچھا اجر ان کو دیں گے، بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی مثال، کبھی مومن کی مثال بطور حیثیت، کبھی کہا کہ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے، کبھی کہا کہ مومن کھجور کی درخت کی طرح ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کو نفع دیتا ہے۔ آپ اور میں زندگی میں یہ بات کا تہیہ کر لیں کہ میرے ہر قول، ہر بول، ہر عمل سے کسی کو فائدہ ہی ہوگا، کسی کا دل نہیں دکھے گا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں ایسا مومن، ایسا جوان مسلم نوجوان بننا چاہتا ہوں۔
یہ احساس مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ قرآن نے بہت سارے ایسے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جسے آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، جیسے سورہ یاسین اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات کا ذکر کیا گیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ دور گاؤں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ یہ قرآن کی آیت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے اندر نشاط ہونا چاہیے، آپ دوڑتے رہنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے جس میں دوڑنے والا ہی آگے جاتا ہے۔ سست خور، مستی خور اور کاہل ایسے آدمی کو معاشرہ، سوسائٹی قبول نہیں کرتا۔ جیسے شیخ نے بڑی اس کے ساتھ کہا تھا کہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو دوڑتی ہیں۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، وہ نوجوان دوڑتے ہوئے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کی جو ٹیم تھی وہ نوجوانوں ہی کی ٹیم تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی کو سیف اللہ کا لقب ملا، کسی کو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے نوجوانوں کی ٹیم تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج کا یہ نوجوان، جتنے نوجوان ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے کہوں گا کہ اپنے اندر نشاط پیدا کیجیے۔ نشاط کہتے ہیں سرگرمی، دوڑ دھوپ، ہر مجال میں، ہر میدان میں آپ دوڑتے رہیں۔ سستی، مستی، کاہلی یہ ہمارے مسلم نوجوانوں کی علامت نہیں ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔ جیسے کہا ادھر دیگر وہ ہے لمحہ بلمحہ، ادھر بدلتا نہیں زمانہ، ادھر بدلتا نہیں زمانہ۔ یہ ہمارے اندر لمحہ بلمحہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ آپ کے اندر ایک نشاط ہونی چاہیے، ایک جوش ہونا چاہیے، ایک ولولہ ہونا چاہیے کہ آپ اسلام کے ایک سپاہی ہیں، آپ اس کا احساس کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ احساس ایک لمبی گفتگو ہے، اس کے بہت سارے مجال ہیں۔ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بتائی، دوسری طرف ایک اور مثال قرآن نے ذکر کیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ اس کے بارے میں کہا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اس نے بھی کہا، اس نے بھی اچھی باتیں کہیں، کہا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے میری قوم، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ قرآن اس زمانے سے لے کر آج تک کہہ رہا ہے، یہ تڑپ تمہارے دل میں پیدا کرو جو تڑپ قرآن کی ایک آیت کہتی ہے، وَيَا قَوْمِ مَا لِي، اے میری قوم تم کو کیا ہو گیا ہے، أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، میں تم کو نجات کا راستہ بتلا رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے دوزخ کی طرف بتا رہے ہو۔ آج اس کی ضرورت ہے دوستو عزیزو۔ شاید آج اس وقت آپ اپنی رسپانسبلٹی، ذمہ داری کا احساس کرنا آپ کے لیے جتنا ضروری ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا۔ ہم لوگ دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں، لیکن مجھے آج بڑی خوشی ہوئی جب میں نے 26 جنوری کے ملٹری پریڈ میں جب دیکھا کہ بہار کا ایک شخص قمر الزماں، اس کی ویڈیو میں نے دیکھی کہ وہ جرنیل بن کر وہ قیادت کر رہا ہے، سارا بہار اس مسلم نوجوان پر خوش ہے۔ آپ ایسے بن کر ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ احساس کیجئے، اپنی لٹتی پٹتی قوم کا احساس کیجئے، جس کے بارے میں کہا کہ مومن سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر قوم لٹتی ہے تو اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے، قوم پٹتی ہے تو اس کا احساس آپ کو ہونا چاہیے۔ ساری دنیا کے کسی کونے میں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اتنے متفق کیوں ہوتے ہیں، اتنے متحد کیوں ہوتے ہیں؟
اس لیے ہوتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کانٹا اس کے پاؤں میں نہیں، میرے سینے میں چبھتا ہے۔ وہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں نے بٹوارا کر لیا ہے، مسجدیں بانٹ لی ہیں، مدرسے بانٹ لیے ہیں، بہت ساری چیزیں بانٹ لی ہیں، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں ایک اور بات انہوں نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ آخر اس اللہ کے بندے نے کہا کہ تم یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ اور ہم احساس کریں کہ میری قوم کے اندر مجھے دعویٰ کرنا ہے، میری قوم کو مجھے سنبھالنا ہے۔ کیسے دعویٰ کرنا ہے اس کے اسلوب بتائے گئے۔ آپ مزاج شناس بن جائیں، وقت شناس بن جائیں، موقع شناس بن جائیں، ویسے دعویٰ کریں جیسے میرے نبی نے کیا، تدریج کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، تعلیم و تربیت کو حاصل کر کے آپ داعی بنیں اور اللہ تعالیٰ کی اس دین کا کام آپ اور ہم کریں جو آج بہت ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے۔ ہمارے ایک صاحب کل ہم لوگ گئے تو انہوں نے بتلایا کہ ایک نوجوان آیا، آ کر وہ بیٹھا، کہا کہ میں کرسچن ہو گیا ہوں۔ بولا کہ کیوں؟ بولا کہ مجھے میرے ساتھی نے بتلایا کہ آخری رسول ایک ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ آسمان سے اتریں گے تو وہی اصل رسول ہیں، میں ان پر ایمان لا لیا ہوں، مجھے مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب کون اسے سمجھائے؟ بڑی مشکل سے اسے سمجھایا گیا، وہ مرتد ہوا تھا، پھر اس نے توبہ کیا، پھر اسلام میں دوبارہ داخل۔ اب کتنے لوگوں کو آپ بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ بحیثیت امتی آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد آئیں گے۔ اب اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بطور صحابی آئیں گے یا امتی آئیں گے، کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن دوبارہ جب آئیں گے تو بحیثیت امتی آئیں گے۔ تو لیکن یہ نوجوانوں کو بتلانا ضروری ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو خلافت کا نام لیتے ہیں، خلافہ، نوجوانوں کا دماغ بگاڑا جا رہا ہے۔ آپ احساس کیجئے، اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اپنے بعض نوجوان کو سمجھائیے کہ خلافہ کیا ہوتا ہے، اس کے صحیح مقاصد کیا ہیں۔ کہ کہا کہ مہدی آئیں گے اور پھر وہ زمین پر اللہ کے دین کا کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے امن و امان پھیلائے گا، یہ ساری باتیں آپ ان کو سمجھانی ہیں۔ تو بہرکیف اسی طرح مجھے آپ سے بات کرنی تھی کہ نوجوان جب ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں تو ان کا ذکر قرآن میں آ جاتا ہے۔ قرآن میں اصحاب کہف کی بات آپ نے پڑھی ہوگی، جن کے بارے میں کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم۔ انہم فتیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ھدی، ہم نے ان کی ہدایت بڑھا دی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج چند وہ مسلمان جو توحید پر قائم ہیں، میں ان کی بات نہیں کہتا جو قبروں کی مٹیاں چاٹتے ہیں، جو لوگوں کا دین بھی لوٹتے ہیں، دنیا بھی لوٹتے ہیں، پیسے بھی لوٹتے ہیں، دین بھی لوٹتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ان نوجوانوں کی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں سچا مسلمان ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کو ہمیشہ ایک شکایت رہتی ہے، ارے وہ لوگ اچھا کام کرتے ہیں، یہ لوگ اچھا کام کرتے ہیں۔ میں اسے ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کو بسلری واٹر نہیں ملتا ہے تو آپ ڈرینیج کا واٹر پی لیتے ہیں کیا فاضل بھائی؟ ہاں، اکثر ہمارے لوگوں کو بڑی یہ ہوتی ہے کہ ارے ہمارے پاس کام اچھا نہیں ہوتا، وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، یہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ کے پاس کام کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، یہاں سر نہیں گنے جاتے ہیں۔ یہ ایسی جمہوریت نہیں کہ سر گنے جائیں،
کام کتنا ہوتا ہے، صحیح ڈھنگ سے ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے، یہاں کثرت مقصود نہیں۔ تو آپ اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر بھلے 2 رکعت ہی پڑھیں، سنت کے مطابق پڑھیں، 100 رکعت آپ پڑھیں، ایسے جیسے اٹھے بیٹھے اٹھ بیٹھک نہیں ہے۔ یہاں بات ہوتی ہے اچھے طریقے سے کام کو کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جو اتقان کے ساتھ کیا جائے، مداومت کے ساتھ کیا جائے، تسلسل کے ساتھ کیا جائے۔ تو بہرکیف ہم بات کر رہے تھے کہ آدمی، خاص کر آج کے زمانے میں، مجھے اپنی ذمہ داری کا، میرے پاس اور 5 منٹ ہے، تو مجھے اور آپ کو کیا احساس کرنا ہے، مختصر آپ کو میں بتلاؤں گا کہ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس کیسے کرنا چاہیے بحیثیت مسلم نوجوان۔ میرے ساتھ کیا کیا پریشانیاں لگی ہیں آپ جان سکتے ہیں کہ میں ایک مسلمان نوجوان ہوں، میری اپنی نجی زندگی ہے، نجی زندگی کہتے ہیں پرسنل لائف۔ میری نجی زندگی میں میری اپنی مشکلات ہیں، میں کیا کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا، کیسے بیوی بچے کیسے جینا کرنا ہے۔ ساروں کے لیے کہا گیا کہ تم دیندار عورت سے شادی کرو، سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ محترم حضرات، جیسے ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ نوجوانی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما شبہت الشباب الا بشیء، کہتے ہیں کہ میں نوجوانی کو ایسے کہہ سکتا ہوں کہ نوجوانی کیسی چیز ہے، کوئی چیز میری آستین میں تھی، اچانک گر گئی، پتہ نہیں کہاں گر گئی۔ کسی کی ریسٹ واچ ہے، اچانک ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جوانی بھی ایسی ہے۔ اب ہم لوگوں سے پوچھ لیں ہماری جوانی کیسے چلی گئی، کہا کہ کیسے ختم ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا فَيَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرْهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ، کہتا ہے کہ اے کاش میری جوانی لوٹ آتی تو میں شکایت کرتا کہ بڑھاپے نے کیا ستم ڈھائے ہیں، بڑھاپے نے کیا کیا ستم ڈھائے ہیں، میں جوانی سے کہتا۔ لیکن جوانی جا کر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ جوانی جب چلے جاتی ہے تو آتی نہیں ہے۔ تو میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ کے لیے بہت زرین موقع ہے، آپ اس کو غنیمت جانیں، کچھ کام کرنے کے ہیں جو آپ کریں۔ تو نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ احساس کریں کہ آپ ایک کسی ماں باپ کے بیٹے ہیں، تو والدین کی خدمت کو اپنا وطیرہ بنائیں۔ ہاں، جس وقت آپ والدین کی خدمت کرتے ہوں وہی آپ کے دل و دماغ میں یہ بھی ہو کہ میں ایک مسلمان داعی ہوں، مجھے دعوت کا کام بھی کرنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا بھی ہے۔ جہاں آپ داعی ہوں وہیں آپ کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، میں اتنا مالدار بنوں کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، یہ بھی آپ کے ذمہ ہو۔ اور آپ کے ذہن و خیال میں یہ بات بھی ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیموں اور بیوہ عورتوں کی بے کسی کرتا ہے وہ جہاد مجاہد کے برابر ہے۔ وہ احساس بھی آپ کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ یعنی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آپ کے دل و دماغ سے چھوڑ جائے، یہ احساس ذمہ داری ہے۔ میں ہمیشہ اپنے بچوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لو ان جملا، اگر ایک اونٹ دریائے دجلہ میں پاؤں پھسل کر اگر گر بھی جاتا ہے تو اللہ عمر سے پوچھے گا، عمر سے پوچھے گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو احساس مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اس سے پہلے کہ کچھ موقع ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں اس کا احساس کریں، اپنے مذہب کے لیے، اپنی اسلام کے لیے کوشش کریں۔ اور اس کے لیے آخر میں ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وَآتَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے جب اب بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا تو کہا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، اللہ کی کتاب پر، شریعت پر بھی تم عمل کرتے ہو تو طاقت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، یعنی بالکل پاور کے ساتھ دین پر عمل کرنا سیکھو، اس لیے کہ دین شیروں اور چیتوں کا ہے، لومڑیوں کا نہیں۔ جو مغلوب ہوں اور لوگوں کی چیخوں سے ڈر جاتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ آپ
کہ یہ زمین اللہ کی ہے، خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں، آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ زمین پر سر اٹھا کے چلو، کہو کہ میں مسلمان ہوں، فخر کرو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حالات کے گرد و پیش کا جائزہ لے کر چلو، علماء کے ساتھ بیٹھو، علماء کے ساتھ رہو، صحیح علم حاصل کرو تاکہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہوں گا کہ آپ سے جو ہو سکتا ہے دین کے لیے آپ وہ کریں۔ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا، عورتیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے زیورات لا کے صدقہ کر دیے۔ ایک عورت ایسی تھی جس کے پاس زیور نہیں تھے تو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ ایک خدمت تھی۔ کسی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کا ممبر بنوا دیا، یہ بھی تو یہ خدمت ہے۔ صحابہ میں ایسے تھے، خالد بن ولید جو اپنی تلوار کے ساتھ جنگ کے میدانوں میں ہوتے تھے، لیکن ایک صحابی ایسے بھی تھے حسان بن ثابت، شعر کے ذریعے اسلام کی خدمت کرتے تھے۔ آپ سوچیں کہ آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو میں اور آپ اس زمین کے لیے بوجھ ہیں، ایسے بوجھ نہ بنے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مومن بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا خادم بنائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔